یہ مطالبات جو حق پر مبنی ہیں آل سعود نے پورے نہیں کیے تو خدا کی قسم وہاں کے تمام علماء کو اور عوام کو ان کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ اب پھر میں نے ایک خط جاری کیا ہے کہ بھائی میں نے حضرت حسن علیہ السلام کے راستے کو اختیار کر کے اس وقت اب گفتگو مشاجرات کے موضوع کو بند کر دی ہے، اعلان کر دیا میں نے، الحمدللہ اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک ٹرینڈ چلائیں گے ہم انٹرنیٹ پر کہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ وہ کیونکہ کافر ہیں اس لیے حرمین میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ میں نے اپنی تقریر میں اتنی زبردست باتیں کہی تھی، ان میں سے کسی نے صرف بات لی چھوٹی سی، یعنی 1-2 منٹ کی، بلکہ 1 منٹ کی بھی نہیں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بات لی جن کی حدیث میں نے پیش کی تھی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے چاہا کہ اس کو تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، بالخصوص ان کے مخلص علماء کے سامنے اور سمجھدار طلباء کے سامنے۔ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے شیعہ و سنی موضوع پر جو گفتگو فرمائی تھی اور جس کے بعد پھر میری ایک گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں یہ بات سب کے سامنے واضح طور پر آ گئی تھی کہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب خمینی صاحب اور ایرانی انقلاب کی تردید میں لکھی تھی اور جس میں شیعت کا تفصیل سے جائزہ لیا تھا، مولانا سجاد صاحب نے اس کتاب کا تعارف کرایا، اس کے پس منظر کا ذکر کیا، اور پھر مولانا نے جو فتاوی تیار کیے تھے، تقریباً 200-250 علماء کے، بر صغیر کے علماء کے فتاوی تھے۔ مولانا کی جو کتاب کا موضوع ہے وہ یہ کہ شیعہ کافر ہیں، اس کا حاصل یہ ہے، اور فتاوی میں بھی تکفیر شیعہ کی بات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اور میں نے یہ بات بار بار ذکر کی کہ میں نے مولانا کی کتاب کی بڑی نشر و اشاعت کی، میں نے اس کو بہت سے حلقوں تک پہنچایا، اردو میں بھی پہنچایا، پھر عربی میں ترجمہ ہوا تو بھی پہنچایا، اور مولانا علی میاں صاحب نے اس پر جو مقدمہ لکھا تھا جس کا ترجمہ صورتانی متضادتانی کے عنوان سے ہوا، اس کو بھی بہت لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ ڈاکٹر قرضاوی صاحب اس موضوع پر جب قلم اٹھانا چاہتے تھے تو میں نے مولانا منظور نعمانی صاحب کا سارا مواد ڈاکٹر قرضاوی تک پہنچایا، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ دلی میں جو SIM کی کانفرنس تھی اور جو ایرانی سفارت خانے کے تعاون سے ہو رہی تھی اور خمینی صاحب کی تائید کے لیے کی جا رہی تھی، اس میں میری ایک کلامی جنگ ہوئی جس کے بعد مجھ پر حملہ ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اور میں نے سعودی حکومت سے کھل کر مطالبہ کیا، خط بھی لکھا، زبانی طور پر بھی خطاب کیا کہ کیونکہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے، علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس بات پر متفق ہو رہی ہے کہ وہ رافضی جو قرآن کی تحریف کو مانتے ہیں اور اپنے اماموں کا منصب پیغمبر سے بھی زیادہ بڑا مانتے ہیں، وہ کافر ہیں، اور جب وہ کافر ہیں تو پھر ان کے عمرے اور حج پر پابندی لگانا ضروری ہے، حرمین میں ان کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، اور قادیانیوں کا جہاں تک تعلق ہے ان سے جو اختلاف ہے امت اسلامیہ کو ایک پوائنٹ پر ہے، وہ ختم نبوت کا پوائنٹ ہے، اور ختم نبوت کا جو پوائنٹ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نہ نبی کوئی آیا نہ آئے گا۔ جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق ہے تو وہ اس آیت کے منکر نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب وہ بہت عظیم نبی، جیسے فلان خاتمۃ المفسرین اور فلان خاتمۃ المحدثین، یہ تعبیرات عربی میں استعمال ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا علم ان پر ختم ہو گیا، بڑے بڑے محدثین کے لیے تعبیر استعمال کی گئی۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر اسی معنی میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سلسلہ انبیاء قائم رہے گا، لیکن پوری امت نے اتفاق کیا اور پاکستان میں علماء نے اس کی زبردست تحریک چلائی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے، اور اس کے بعد پاکستان کے علماء نے طے کیا، پھر پوری دنیا کے علماء اس سے متفق ہوتے چلے گئے کہ قرآن پاک کا کلی انکار کیا جائے یا جزوی انکار کیا جائے، ایک آیت کا بھی انکار کیا جائے تو کفر ہے۔ اس لیے قادیانیوں کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کے حج پر پابندی لگ گئی، عمرے پر پابندی لگ گئی۔ اب مولانا منظور نعمانی نے جن شیعوں کے بارے میں یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کے عقائد کفری ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی تحریف کو کوئی مانتا ہے تو کافر ہے، بالکل کافر ہے۔ اور اسی طرح نبی سے بلند مقام ولی کا مانے، امام کا مانے، کسی کا مانے، کافر ہے۔ اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر جامعہ سید احمد شہید کی ایک تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں، اور اپنی عربی اور اردو کی تقریروں اور تحریروں میں اعلان کر چکا ہوں کہ کام ہی یہی ہے الحمدللہ کہ احقاق حق کیا جائے اور ابطال باطل کیا جائے، اور اس سلسلے میں کوئی لاگ لپیٹ نہ ہو، اس سلسلے میں کوئی لپ جھپ نہ ہو، اس سلسلے میں عوام اور امراء اور حکام کے درمیان فرق نہ ہو۔ تو میں ایک سوال تو یہ کرتا ہوں کہ جب مولانا منظور نعمانی صاحب نے کتاب لکھی اور پھر فتاوی جمع کی اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے جو تمام علماء نے اتفاق کرتے ہوئے ان کی تکفیر کا فیصلہ کیا اور میں نے اس کا اعلان کیا، اس کا بیڑا اٹھایا، تو میرا علماء سے یہ کہنا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام علماء اس فتوے پر جنہوں نے اتفاق کیا تھا اور جو ان علماء کے شاگرد ہیں جو ان کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، وہ اس پر اپنے اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے کہ جو شیعہ بھی قرآن کی تحریف کو مانے، اپنے ائمہ کا مقام نبی سے زیادہ مانے اور اسی طرح کے کفریہ عقائد رکھیں، ان کے کفر کا اعلان کیا جائے اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی منافقانہ اور دجالی پالیسیوں کو ختم کر کے قادیانیوں سے زیادہ ان پر عمرے اور حج کی پابندی لگائے۔ سجاد صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ گھر پہ تشریف رکھتے ہیں اور میں بھی گھر پر ہوں، اور آج کل ہم لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بات بھی کر رہے ہیں اور کانفرنس کر سکتے ہیں، تو ایک کانفرنس کی جائے جن میں تمام علماء پاکستان کے، ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے شریک ہوں، اور جنہوں نے دستخط کیے تھے جو ان میں جو زندہ ہوں وہ اور جو ان کے شاگرد ہوں وہ سب شریک ہوں۔ ایک کانفرنس کی جائے جس میں ہزاروں افراد شریک ہوں گے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے تو ہم یہاں سے امریکہ تک، آسٹریلیا تک، دنیا کے ہر ملک تک بات سیکنڈوں میں پہنچا سکتے ہیں، تو جلسہ اگر ہم منعقد کریں گے تب بھی کم لوگوں میں پہنچتا ہے، بات کم لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن جب ہم زوم کا استعمال کریں گے، انٹرنیٹ کے مختلف طریقوں کا استعمال کریں گے، اور ایک ٹرینڈ چلائیں گے ہم انٹرنیٹ پر کہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ، وہ کیونکہ کافر ہیں اس لیے حرمین میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے سعودی حکومت سے کہ فوری طور پر وہ ان پر پابندی لگائے اور ان کی کفر کا فیصلہ کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے۔ صرف کتابوں کی سلوٹوں میں نہ رکھیے اور صرف کتاب کا تذکرہ مت کر دیجئے۔ مولانا سجاد صاحب، ہم اور آپ مل کر یہ کانفرنس منظم کریں۔ آپ اپنے شاگردوں سے فرما دیجئے جو ماشاءاللہ بہت اچھا نیٹ چلاتے ہیں، ان سے یہ فرما دیجئے کہ وہ سب کو دعوت دیں، ایک اعلان ہو جائے، تاریخ کا اعلان ہو جائے کہ فلاں تاریخ میں سب جمع ہوں گے، اور یعنی نیٹ پہ جمع ہوں گے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ حکومت سعودیہ سے کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کریں گے کہ جب ایرانی وفد آیا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے روضہ اطہر پر بے ادبی کی تھی اور شیخ حذیفی کو سزا دی گئی کہ انہوں نے جمعے میں اس پر تنقید کی، جب اس پر انہوں نے تنقید کی اور جمعے کے خطبے میں تنقید کی تو ان کو نکالا گیا۔ سعودی حکومت اس پر معافی مانگے پوری امت اسلامیہ سے۔ اور اسی طرح آج عبد الرحمن السدیس نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے جو ایک تقریر کی تھی جس میں محمد بن سلمان جیسے مجرم کو حضرت عمر سے تشبیہ دی تھی، اس کو محدث اور ملہم قرار دیا تھا، اس تقریر کو بھی اس موقع پر ذکر کیا جائے۔ اور
یہ مطالبہ کیا جائے سعودی حکومت سے کہ عبدالرحمن السدیس کو علیحدہ کیا جائے، نکالا جائے امامت سے۔ اگر سعودی حکومت مسلمان ہے، اگر وہ نفاق کے رویے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ دجالی کا طریقہ اختیار نہیں کر رہی ہے، تو امت اسلامیہ کے علماء کی بات کو تسلیم کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ، ہمارا یہ مطالبہ ہو کہ صالح مغامسی کو علی الاعلان توبہ کروائی جائے، جس نے محمد بن سلمان کو حضرت ابوبکر سے تشبیہ دی، اور خاشقجی کو جن لوگوں نے قتل کیا ترکی میں جا کر اور اس کے ٹکڑے کیے، آری سے کاٹا، اس کو حضرت خالد ابن الولید سے ان سب کو تشبیہ دی۔ لہذا صالح مغامسی کو سعودیہ سے نکالا جائے یا جیل میں ڈالا جائے اور سخت سزا دی جائے، علی الاعلان توبہ کروائی جائے، ہمارا یہ مطالبہ۔ اور ہم یہ کہہ دیں سعودی حکومت سے کہ سب جزیرۃ العرب میں کوئی امریکی اڈا نہیں ہوگا، کوئی صہیونی اڈا نہیں ہوگا۔ دجالیت کے ہر راستے کے خلاف پوری امت کھڑی ہے، سارے علماء مل کر یہ مطالبہ کریں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ میں اور مولانا سجاد، کیونکہ دیگر جو لوگ سوشل میڈیا پر بولتے ہیں، لکھتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ہم دونوں کے ہاں شمار و قطار میں نہیں ہے۔ مولانا سجاد کہتے نہیں، میں کہہ دیتا ہوں، تو ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ میں نے اپنی تقریر میں اتنی زبردست باتیں کہی تھی، ان میں سے کسی نے صرف بات لی چھوٹی سی، یعنی 1-2 منٹ کی، بلکہ 1 منٹ کی بھی نہیں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بات لی جن کی حدیث میں نے پیش کی تھی، اور باقی ساری چیزیں، وہ بھیانک چیزیں جو سعودی حکومت کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، اس پر کیسی خاموشی اختیار کرتے ہیں، جس سے وہ اس کا ثبوت تو دے ہی دیتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ تو بہرحال اب دجالیت نہیں چلے گی۔ میں نے اعلان کیا، میں نے جو خط جاری کیا، پہلے وہاں رابع صاحب کے نام جاری کیا تھا کہ بھائی میں تو آپ سے پوری طرح متفق ہوں، اور آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ بھئی قیامت میں محشر میں میری بھی سفارش کر دیجیے گا۔ یہ پہلے کہا تھا، توجہ نہیں ہوئی۔ اب پھر میں نے ایک خط جاری کیا ہے کہ بھئی میں نے حضرت حسن علیہ السلام کے راستے کو اختیار کر کے اس وقت اب گفتگو مشاجرات کے موضوع کو بند کر دی ہے، اعلان کر دیا میں نے، الحمدللہ اس پر عمل کر رہا ہوں کہ اب وہ موضوع نہ چھیڑا جائے جو امت میں برداشت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے حضرت علی کو لڑنا پڑا، اور جس کی وجہ سے حضرت حسین شہید ہو گئے، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، یہ سب ہوا۔ اس لیے یہ موضوع میں نے بند کر دیا ہے، کیونکہ اس موضوع کا جو استعمال کر رہے ہیں اسی قسم کے دجل میں مبتلا لوگ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے۔ باقی ہم اور آپ مل کر شیعوں کی تکفیر کا اعلان کریں، اور اس موقع پر مولانا آپ مولانا منظور صاحب کی کتاب کا اجرا کیجیے، جو اس کا عربی ترجمہ ہے، اور فتاوی جو مولانا نے جمع کیے 250 علماء بر صغیر کے، اس کا اجرا کیا جائے۔ تو ایک کانفرنس ہو، جلدی ہو، 2-3 دن میں اعلان کر دیا جائے گا، تو لاکھوں انسان اسے دیکھیں گے اور حقائق واضح ہو جائیں گے۔ میں نے تو اپنی تقریر میں بیان کیا تھا کہ یہ مورچہ الحمدللہ میں نے سنبھالا۔ ندوۃ العلماء میں سرکاری وفد ایران کا آیا تھا، تو ان سے بات کرنے کے لیے مولانا رابع صاحب، مولانا واضح صاحب، مولانا سعید الرحمان صاحب اور ندوے کے اور دیگر ذمہ دار حضرات نے مجھے بلایا تھا مہمان خانے، اور میں نے ان سے صاف گفتگو کی تھی کہ اگر آپ کے یہ عقائد ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا، مولانا قلب صادق صاحب بھی موجود تھے، وفد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہ عقائد نہیں ہے۔ اور خامنائی صاحب نے اور عراق کے علامہ سیستانی صاحب نے، آیت اللہ سیستانی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان وغیرہ پر اور عائشہ پر تبرہ نہیں کرتے، اور ہم اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم امت کا اتفاق چاہتے ہیں۔ یہ بات وہیں مہمان خانے میں ہوئی، اور میں نے مولانا قلب صادق صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ اس فتوے کی کاپی ہمیں دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور ایک اتفاق کا ماحول شروع ہو۔ تو وہ کاپی مجھے آج تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ میں پھر آج اپنی اسی گفتگو میں مولانا قلب صادق صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ فتویٰ جو خامنائی صاحب کی طرف سے جاری ہوا اور علامہ سیستانی کی طرف سے جاری ہوا، وہ شائع کر دیا جائے، اور مجھے بھی کاپی بھیج دی جائے، اور مولانا سجاد صاحب کو بھی بھیج دی جائے، تاکہ
جو اس فکر کے اور اس عقیدے کے نہیں ہیں، کم از کم ان کا استثناء ہو جائے۔ پھر یہ کہ مولانا منظور صاحب نے جن کے بارے میں وہ بات کہی ہے، جن کے وہ عقائد ہوں، وہ کتنے ہیں، کہاں ہیں، یہ موضوع تو تحقیق کا رہے گا، لیکن بہرحال ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی اثنا عشری شیعہ ہیں سب کافر ہیں۔ مولانا منظور صاحب نے یہ کہا۔ اور مولانا سجاد صاحب، اگر آپ اپنے والد صاحب کی کتاب کو مانتے ہیں تو آپ ان کو کافر کہیے، ادھر ادھر کی باتیں مت کیجیے، اور آپ یہ مطالبہ کیجیے، اتنی جرت تو ہونی چاہیے کہ سعودی حکومت سے ہم مطالبہ کریں کہ ان کے حرمین میں داخلے پہ پابندی لگائی جائے۔ میں تو تیار ہوں، اب ہم اور آپ مل کر یہ کام کریں اور یہ بیڑا سنبھال لیں۔ میں نے تو جو کچھ بھی ہوتا رہا جزیرۃ العرب میں، ادھر اس عرصے میں، میں نے کھلا خط لکھا شاہ عبداللہ کو، میں نے کھلا خط لکھا شاہ سلمان۔ وہ نہ صرف یہ کہ شائع ہوا اور دنیا بھر میں پہنچا، وہ شاہ عبداللہ تک پہنچا، اس کی بھی مجھے اطلاعات ہے، شاہ سلمان تک پہنچا۔ میں نے سفارت خانے اور کونسلیٹ کی مدد لے کر یہ کام کیا، اور مجھے جو اطلاعات ملی کہ خطوط پہنچے۔ اور سب سے بڑی بات میرا مطالبہ تھا کہ حرمین میں جو بیانات ہوتے ہیں، خاص طور پر حج کے ایام میں، ان کے ترجمے کیے جائیں اردو میں، فارسی میں، مختلف زبانوں میں۔ تو یہ میری بات شاہ عبداللہ نے مانی، جس کے نتیجے میں ترجمہ شروع ہوا، ورنہ میں تو وہاں رہا ہوں اور دنیا جانتی ہے کہ زبانوں میں ترجمے نہیں ہوتے تھے اور کوئی اصلاحی بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن الحمدللہ یہ مطالبہ میں نے کیا تھا، پوری قوت سے کیا تھا، اور اس کا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ہی 5 زبانوں میں ترجمے کیے جانے لگے۔ حالانکہ ضرورت ہے کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں اور جتنے لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، سب کے لیے ترجمے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ ہے، لیکن ہم لوگوں کا جو مطالبہ ہے، پوری امت کا جو مطالبہ ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت سخت بے چین ہے۔ جو تعلقات اسرائیل سے اب کھلے بندوں قائم کیے جا رہے ہیں، جہاز تل ابیب سے اڑتا ہوا چلتا ہے اور جدے سے گزرتا ہوا اور ریاض سے گزرتا ہوا وہ ابو ظبی میں آ کر اترتا ہے، اور ابھی ابو ظبی اور امارات کی بے حیائیاں اور بدماشیاں تو اتنی ہیں کہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیجیے جو دبئی میں رہتا ہے تو آپ کو ساری کہانی سنا دے گا۔ تو جو چیزیں اظہر من الشمس ہیں، ان کو کھولنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم متنبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اتنی شرم تو ہو، اتنی حیا تو ہو، اپنی دین کی اتنی حمیت تو ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، حق کو کہا جائے، حق کا اعلان کیا جائے۔ تو بہرحال پھر تیسری مرتبہ گزارش کرتا ہوں، آئیے مولانا سجاد صاحب، ہم اور آپ مل کر مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب اور انہوں نے جو فتاوی جمع کیے 200-250 علماء کے، اور اب تو ہزاروں علماء ان فتاوی سے متفق ہیں، تو ہم لوگ سب کے سب مطالبہ کریں سعودی حکومت سے، اگر اس میں کچھ رمق باقی رہ گئی ہے اس سے مطالبہ کریں، اور سعودیہ میں جتنے بھی علماء ہیں ابھی جو جیل میں نہیں ہیں، اکثر تو جیل میں ہیں، لیکن جو ابھی جیل نہیں گئے، شاید ان میں بھی کچھ رمق باقی ہو، کچھ حمیت ہو، ان سے مطالبہ کریں کہ آپ لوگوں کو اس حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ رافضیوں کو حرمین میں نہیں آنے دیا جائے گا، اور مولانا منظور نعمانی نے جن کو کافر کہا ہے، اور وہاں سجاد بھی انہیں کافر مانتے ہیں، اور پھر وہ سارے علماء جنہوں نے فتوے دیے، وہ سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پابندی قادیانیوں سے زیادہ سخت پابندی لگا دی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں کوئی بھی صہیونی، یہودی، صلیبی اڈہ نہیں ہو، سارے اڈے ختم کر دیے جائیں، اور یہ کہ وہاں کوئی سینما گھر نہیں ہوگا، کوئی تھیٹر نہیں ہوگا، کوئی نیوم چیوم نہیں ہوگا۔ جزیرۃ العرب حرم ہے پوری دنیا کا، اس کا تحفظ کیا جائے گا، اور دجال سے مقابلے کے لیے پوری ملت تیار ہے۔ جو ہوگا سو ہوگا۔ مدینہ منورہ سے ایک جوان نکلے گا، حضور نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ کے بارڈر پر پہنچ جائے گا تو ایک جوان مدینہ سے نکلے گا جس کو وہ کاٹ دے گا، 2 قتلے کر دے گا، پھر اس کے بیچ سے گزرے گا، پھر اس کو دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دے گا، پھر کہے گا تو مجھ پر ایمان لایا کہ نہیں، تو وہ کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اس فکر کو امت میں پیدا کرنا ہے، اور یہ اسی وقت پیدا ہوگی جب حکمرانوں سے مقابلہ ہوگا، کیونکہ سورۃ الکہف دجال سے بچاؤ کے لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ الکہف میں جن 7 نوجوانوں کا تذکرہ ہے وہ رومن امپائر سے ٹکرائے تھے، تب ان کا تذکرہ ہوا۔ جو ادھر ادھر کمروں میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں اور میٹھی میٹھی چیزیں ذکر کر دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ان کے من کی باتیں کرتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، امت کے لیے معیار نہیں ہے۔
بات حق کی کھل کر ہونی چاہیے، وہ بڑے سے بڑے حاکم کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو جو رومن امپائر کے امپیرر اور اس وقت کی دہشت گرد حکومت کے خلاف 7 نوجوان کھڑے ہوئے تھے، ان کی تعریف اللہ نے سورۃ الکہف میں کی ہے۔ اور سورۃ الکہف کے پڑھنے کا جو ذکر ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بھی اس کا اہتمام کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، پھر اللہ نے غار میں ان کے لیے تحفظ کیا، اور ایک طویل عرصے تک وہ غار میں رہے، اور اللہ کی طرف سے اس نظام کو دھیرے دھیرے تبدیل کیا گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اب نظام ان کے حق میں تھا۔ اتنا لمبا عرصہ اللہ میں کیا چھوٹا ہے، 300 سال، 309 سال جیسے قرآن میں، یا کم و بیش، کیونکہ بہت سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تعداد نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان کی طرف سے جو تعداد بیان کی جاتی تھی، بعض روایتیں تھیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج دجال کے مقابلے کے لیے ہم کو امت کو تیار کرنا ہے، اور سر فہرست امت میں علماء۔ اگر امت کے علماء آل سعود اور آل نہیان سے مقابلہ نہیں کرتے، اور جو منکرات، محرمات، مکروہات، مفسدات جو وہاں پیدا کی جا رہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مصلحتوں، مفادات، مادی مفادات، مالی مفادات اور بہت سے مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں، ان کی خاموشی توڑیے۔ مولانا سجاد صاحب، اگر آپ حق پرست ہیں، اپنے والد کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، حقائق کو مانتے ہیں، تو جرأت کیجیے۔ اور آج کسی بڑی عوامی کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی میدان میں بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ جب یہ بیڑا اٹھائیں گے تو بہت سے مجرم قسم کے لوگ جو فتوی بازی کر رہے ہیں، تقریر کو کاٹتے ہیں، ادھر ادھر بیان بازی کرتے ہیں، یہ دجال ہے، اور دجال کا ایک سلسلہ ہے بہت لمبا چوڑا۔ تو آئیے دجال کے مقابلے کے لیے امت کو تیار کرنے کی خاطر ہم یہ سب مطالبے اپنے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پوری امت سے بھی کریں، اور سعودی حکومت سے کریں، اور پھر یہ کہیں، وہاں کے عوام سے کہیں، وہاں کے علماء سے کہیں کہ اگر یہ مطالبات جو حق پر مبنی ہیں آل سعود نے پورے نہیں کیے تو خدا کی قسم وہاں کے تمام علماء کو اور عوام کو ان کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، ملک کو ان سے آزاد کرانا ہے۔ یہ بات کہنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے آج میرا یہ مطالبہ ہے، انتظار کروں گا ہر منٹ صحیح جواب کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔